پچھلے دنوں خان صاحب نے ایک ٹیلی تھون کی تھی اور اس میں انہوں نے 500 کروڑ روپیہ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں انہوں نے جمع کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک لیڈر نے اتنی بڑی رقم چند لمحوں میں اکٹھی کر لی۔ لیکن یہ خان صاحب پہلے بھی اس طرح پیسے اکٹھے کرتے رہے ہیں، جو سیاست میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے لوگ دڑا دڑ ان کو کیش بھی دیتے ہوتے تھے، زیور بھی، سونا بھی، چاندی بھی۔ اور کیونکہ ان کو اس وقت ان کا خیال تھا کہ خان صاحب کیونکہ غیر متنازع شخصیت ہیں اور ایماندار آدمی ہیں، ایماندار انسان ہیں، تو ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے اور ان کو اپنے جمع پونجی، اپنی پاکٹ منی، عورتیں اپنے زیور وغیرہ وہ بھی ان کو دے دیا کرتی تھی۔ تو خان صاحب پھر سیاست میں بھی آئے، سیاست میں آگے بھی انہوں نے پیسہ اس طرح سے اکٹھا کیا اور ان کے خلاف کیس بھی ہوئے، جو ممنوعہ فنڈنگ کا بھی کیس تھا۔ تو اس سلسلے میں خان صاحب کو لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں، چاہے وہ پیسہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، جائز طریقے سے استعمال ہوتا ہے یا ناجائز طریقے سے استعمال ہوتا ہے، غریبوں کے لیے مانگا گیا، غریبوں کے کام آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے اوپر کویسچن مارک ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ اور بہت کمپنیز ہیں اور لابیز ہیں بہت فورن میں جو ان کو پیسہ دیتی ہیں۔ تو اب جو انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا سیلاب زدگان کے لیے، جو ابھی تک تو لگتا ہو کہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ چند منٹوں یا گھنٹوں میں ان کو اتنا 500 کروڑ روپیہ ان کو لوگوں نے دے دیا، بلکہ اناؤنس کر دیا۔ تو اس سلسلے میں یو اے ای میں ان کے ایک بہت بڑے سپورٹر ہیں، ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اس چیز کی کہ خان صاحب نے یہ جو اچیومنٹ کی ہے، اور اس سلسلے میں ان سے اور بھی مزید بھی سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وقار صاحب، بڑی بات ہے جی کہ چند گھنٹوں میں اوورسیز نے 500 کروڑ روپیہ بھیج دیا خان صاحب کو۔ تو اس طرح سے خان صاحب اگر چاہتے تو ملک کا قرضہ بھی اتر سکتا تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بہت اچھی بات ہے سر، لیکن انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، خان صاحب کو آپ نے جو گورنمنٹ آئی تھی وہ کیسے آئی تھی؟ ایک دو سیٹوں پہ ان کی گورنمنٹ کھڑی تھی، اب 2/3 اکثر سے آئیں گے انشاءاللہ تو بہتر ہی ہوگا۔ اور آپ کا میں نے سٹیٹس بھی دیکھا، آپ نے کہا وہ سٹیٹس جو لگایا ہوا ہے کہ خان صاحب نعوذ باللہ پتہ نہیں آخری ہیں دنیا میں یا اس کے بعد قیامت ہے۔ قیامت کی بات نہیں ہے، چلے سر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے، ان 12 پارٹیوں کے علاوہ، خان کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو میں اس کے مطلب ساتھ دینے کے لیے آتا ہوں، بلکہ میں نہیں بلکہ تمام اوورسیز اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں بھی خان صاحب آخری ہیں، یہ بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کتنے پیغمبر آئے، کتنے نبی آئے، تو وہ آخری تو نہیں تھے، لیکن جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر کوئی دوسرا آپشن ہے، یہ 12 پارٹیوں کے علاوہ 30 سال سے جو حکومت کریں ان کے علاوہ کوئی آپشن ہے وہ بتا دیں، ہم اوورسیز انہیں سپورٹ کریں گے، یقین کریں۔ اور دوسری بات سر، پیسہ اکٹھا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو شہباز شریف بھی اگر اکٹھا ہوگا اس کو وہ بھی پیسہ اکٹھا کر لے گا، لیکن اس پیسے کو اکٹھا کر کے پھر اس کو لگانا، نہ کہ کھا پی جانا، نہ کہ باہر کے ملک شفٹ کر دینا یا کچھ اور کر دینا، اس پیسے کی ابھی خان کو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہو یہ لگائے گا کدھر، کچھ نظر بھی آئے گا یا نہیں۔ اگر یہ نہیں لگائے گا، یہ بھی کھا پی جائے گا، تو آپ کو پتہ ہے پھر ڈیفینیٹلی 75 سالوں سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں بعد میں مایوسی۔ اگر یہ کھا پی جائے گا تو عوام اس کو بھی ناپسند ہو جائے گا، یہ بھی عوام کے لیے پھر اللہ پاک کہتے ہیں نا امید نہیں چھوڑنی چاہیے، پھر کوئی اور حکمران آیا، کوئی اور لیڈر آئے گا، پھر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پاکستانی عوام کے ساتھ وہی ایسا رہا ہے۔ ایک دوسری بات سر، قرضے کی آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک ہے، ابھی میں دیکھتا ہوں خان صاحب اگر قرضہ اتارنے کے لیے مہم چلاتے ہیں تو اتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، 30 سال یا 50 سال کا گن ایک ہی سال میں 2 سال میں نہیں صاف کیا جا سکے، کم سے کم ٹائم لگتا ہے، آپ بھی اس کو جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ، میں یہ نہیں کہتا کہ خان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو خان کے ساتھ لوگ ہیں ہم انہیں سپورٹ نہیں کرتے، ہم صرف خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہوں گے بھی، لیکن ہمارا سسٹم ہی ایسا، ہم کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آپ کی بات کہ دنیا میں کوئی بھی چیز آخری نہیں ہوتی، اتنے پیغمبر آئے ہیں، اتنے رسول آئے ہیں، وہ آخری نہیں تھے۔ مطلب پتہ نہیں آپ بھی کس قسم کی بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے جو بات کی ہے کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ آئی تھی نا، خان صاحب کو تو اس وقت اپنی گورنمنٹ بنانے نہیں چاہیے تھی، ہم تو اس وقت بھی خلاف تھے۔ ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ دانش مندانہ اقدامات کریں، وہ اس لالچ میں کہ مجھے کرسی پہ بٹھایا جا رہا ہے
اور ایک لولی لنگڑی کرسی ہے جس پہ مجھے بٹھایا جا رہا ہے. ان کو اس کے اوپر براجمان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس وقت بھی ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2/3 اکثریت سے آئیں گے، خان صاحب یہ دعوے کر رہے ہیں، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، آپ یہ بات لکھ لیں میری، کہ یہ جو یوٹن کا جو ماسٹر ہے، ماہر ہے، اس کو 2/3 اکثریت نہ ملی نا، اگر اس کو سادہ اکثریت میں مل گئی تو پھر بھی فٹافٹ جا کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا. اور جو سٹیٹس میں لگاتا ہوں نا، وہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے نا، یہ ان کی سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی سوچ کتنی گری ہوئی سوچ ہے اسلام کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں. مطلب خدا نہ خاصا یہ کوئی پیغمبر ہے جس کو آپ لوگ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی پیغمبر آ گیا یہ. اور ختم ہونے کہتی ہے جی میرا حج اگر ہوتا ہے تو نہ ہو، میرا عمرہ نہیں ہوتا تو نہ ہو، میں نے خان صاحب کو دیکھ لیا. یہ کیا سوچ ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اتنے لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے عقل سے بالکل پیدل ہو گئے، فارغ ہو گئے، اپنے مذہب کا کوئی خیال نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. وہ آخری نبی تھے، نبی کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. اور وہ اپنے آپ کو باور کراتا ہے کہ جیسے میں جو ہے وہ پیغمبر ہوں. کوئی میرا پیغام ایسے لے کے جاؤ جیسے نبیوں کا پیغام لے کے جاتے تھے. اور شرک نہیں کرنا، اور سجدہ نہیں کسی کو کرنا. خود سجدے کر کے کہتا ہے جی یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا. سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا ہے. خود نہیں اس کو خیال آتا. خود تو پہلے اپنے معافی مانگے نا جو قبروں کے اوپر جا کے سجدے کرتا رہا ہے. اور خان صاحب کے علاوہ یا دوسروں کے علاوہ ہمارے پاس آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب اگر فیل ہو گئے تو نظام ہمارا خراب ہے. یہ خان صاحب کو نعرہ لگانا چاہیے تھا باہر نکل کے. ایسے رونا پیٹنا عورتوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. سازش کا رونا جو ہے وہ رونا شروع کر دیا، بین ڈالنے شروع کر دیے عورتوں کی طرح. ان کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا سسٹم گل سڑ چکا ہے، ہمارا سسٹم اس قابل نہیں ہے، اس کو ہمیں چینج کرنا ہے. اب یہ دوبارہ پھر سسٹم کا حصہ بننے کے لیے جا رہا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپشن کیا ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کرپٹ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 100 تک جتنے بھی لیڈران ہیں وہ سارے چور ہیں. اب آپ نے چوز کرنا ہے ان لوگوں کو جو کم جھوٹا ہے، کم فراڈی ہے. تو یہ سسٹم ہے اب ہمارے پاس. ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم نے برے لوگوں میں سے کم برے لوگ کا انتخاب کرنا ہے. تو اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سسٹم بھی غلط ہے، یہ سسٹم بھی خراب ہے. پہلی بات تو آپ ووٹر سے شروع کر لینا کہ ایک ان پڑھ ووٹر ہے، یعنی کہ ایک جاہل اور ایک باشعور ووٹر، ان دونوں کی رائے ایک برابر ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اکثریت ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکاتی ہے، جو اکثریت ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ قرآن میں جو بار بار ذکر آتا ہے کہ اکثریت والے لوگ ایمان نہیں لاتے، ایماندار نہیں ہوتے، بے ایمان ہوتے ہیں. اکثریت والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فراڈی ہوتے ہیں. اکثریت والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، عقل سے پیدل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس مطلب قابل افسوس بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بیلٹ پیپر ہمیں پکڑا دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ برے لوگ جو ہیں لسٹڈ، ان میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے، جو کم برا ہے چاہے اس کا انتخاب کریں. اب اس کے اوپر آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے کہیں ریٹرن میں کہ یہ جو ہم انتخاب کر رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے، اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، یہ کرپٹ ہے لیکن مجبوری ہے، ہم اس وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں. یا آپ اس میں کوئی آپشن دے. ہمارے ساتھ کوئی آپشن نہیں ہوتی اس میں کہ کہیں اور جگہ پہ ٹھپا لگائیں. آپشن ہونی چاہیے کہ اس جگہ پہ ہم لکھیں کہ ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں، یہ فراڈی ہے لیکن میں کم فراڈیوں کو دینا چاہتا ہوں. اور پیسہ اکٹھا کر کے اپنی ذات کے اوپر لگانا یا لوگوں کے اوپر لگانا، یہ آپ نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا ہے نا، آپ خان صاحب کو دیکھ لینا اس سلسلے میں. وہ تو چلو باقی لوگ تو بے ایمان ہیں، مانے دانے عدالتوں سے بے ایمان ہیں، سرٹیفائڈ ہیں، وہ بے ایمان ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ بگوڑے بھی کہہ لیں آپ ان کو. اچھا خان صاحب نے یہ جو فارن فنڈنگ کا جو کیس تھا، جو فارن سے آئی ہوئی تھی فنڈنگ، 8 سال تک اس کو ڈیلے کیا رکھا. ان کو پتا تھا کہ میں اس میں پھنس گیا ہوں. یہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس کو موقع دے دیا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں. اب زکوٰۃ کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، عوام کے نام پہ، پاکستان کے غریبوں کے نام پہ لیا گیا پیسہ، اس نے دھرنوں میں جو ہے وہ اڑا دیا، دھرنوں میں استعمال کیا اس نے. تو مطلب یہ کس چیز کا درس یہ دے رہا ہے ہمیں ایمانداری کا؟ ہمیں نہیں پتا، باشعور آدمی کو نہیں پتا ایمانداری کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. پیسے اکٹھے کرنا ہے اس کے لیے اگر مسئلہ نہیں ہے
کہ کسی کے بھی مسئلہ نہیں ہے تو پیسے اکٹھے کریں نا, کیوں نہیں کریں, یہ کریں نا اکٹھا. میں کہتا تھا جی میں ٹیکس اکٹھا کروں گا, میں اتنا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جیسے اس کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کہاں اکٹھا کیا ہے اس نے پیسہ, کہاں غریبوں کے لیے کچھ کیا ہے. کینسر ہاسپٹل جب بنایا اس وقت یہ سیاست سے باہر تھا, بڑی اچھی اچیومنٹ تھی. اس کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ تو آ کے اس نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے. کتنا پیسہ اس نے اکٹھا کیا ہے کینسر ہاسپٹل کے لیے. لوگوں نے, خواتین نے اپنے زیور تک اس کو جو اتار کے دے دیے تھے. لوگ اس کے اوپر بڑا پیسہ لٹاتے ہیں, اس کے اوپر اس کو پیسہ دیتے, ٹیکس بھی دیتے. اگر یہ سیاست میں نہ آتا, اگر یہ اپنے اقتدار کی اس میں لالچ نہ ہوتی, عوام کے لیے اگر یہ کرنا چاہتا, سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی, خدمت کرنی ہے تو سیاست سے بعد بھی رہ کے بندہ کر سکتا ہے. خود کہتا ہوتا تھا کہ میں سیاست میں آنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تو باہر رہ کے عوام کی بڑی خدمت کر سکتا ہوں. تو پھر کیسے آیا سیاست میں, کون لے کے آیا سیاست میں؟ خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ خدمت تو باہر رہ کے بھی کی جا سکتی ہے. تو میں جانتا ہوں کہ 1-2 سال میں گن صاف نہیں ہوتا, اور سارے یہ سیاستدان جانتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ ان کو نہیں پتا. جو حکمران بھی آتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ جی پچھلوں کا جو گند ہے میں ایک رات میں کیسے صاف کر سکتا ہوں. جبکہ جب جلسے جلوس کر رہا ہوتا ہے نا, جب کنٹینر پہ کھڑا ہوتا ہے, اس وقت جو سوانے خواب لوگوں کو دکھاتا ہے, جو بیوقوف بناتا ہے لوگوں کو, اور یہ باور کراتا ہے لوگوں کو کہ میں تو راتوں رات آگے 90 دن کے اندر کرپشن جو ہے وہ ختم کر دوں گا جی. اور دنوں کی بات کرتا ہے, سالوں کی بات نہیں کرتا, دنوں کی بات کرتا ہے. سال گزرتا ہے تو لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں, جی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی مجھے تو سسٹم ہی سمجھ میں نہیں آیا, مجھے تو پتہ نہیں ہے کام کیسے کرنا تھا. دوسرا سال گزرتا ہے تو کہتا ہے جی اب نوکریاں دینے کا سال آ گیا, اب مکان بنانے کا سال آ گیا. کہاں گئے مکان, کہاں گئے وہ نوکریاں, کہاں گئی وہ خوشحالی جو ریاست مدینہ کی جو بنانے کے جو دعوے کرتے تھے. وہ بھی آگے کہتا ہے جی میں راتوں رات تو نہیں ٹھیک کر سکتا, یہ تو پچھلے 70 سال سے نظام خراب ہو پڑا ہے. تم نہیں ٹھیک سکتے ہو کہ جا کے گھر جا کے بیٹھو, عوام کی خدمت کرو, ان چکروں کو چھوڑو سیاست کو. یہ پرائم منسٹر بننا اور یہ حکمرانی کرنا اور یہ یاشیاں, یہ پروٹوکول اور یہ شانہ زندگی, یہ جی حضوری کروانا لوگوں کی. تو جا کے عوام کی خدمت کرو. جا کے تمہیں کیا مسئلہ ہے اس چیز سے کہ تم اقتدار کے پیچھے جو ہے ملک توڑنے تک کی جو ہے وہ تم نے باتیں شروع کر دی ہیں کہ کسی طرح مجھے کرسی پہ بٹھا دیا جائے, ورنہ ہو سکتا ہے 3 ٹکڑے ہو جائیں, IMF جو ہے وہ پیسے نہ دے تو دیوالیہ ہو جائے. تو اس سے اچھا ہے تو کوئی بیٹم بم مار دیا جائے. یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی لیڈر کے کرنے کے لیے, یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہوتے لیڈر. خدمت کرنی ہے تو خدمت کریں. یہ سیاست دان جو ہے نا, یہ خدمت کے لیے نہیں آتے, یہ اپنے للے تللے جو ہوتے ہیں نا, یہ ان چکروں میں اقتدار میں آتے ہیں. ان کے پاس اپنا اتنا پیسہ ہے کہ وہ چاہیں تو وہ عوام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں, اور جتنی بھی کریں, چاہے 1 روپے کی کریں چاہے 1 کروڑ روپے کی کریں. تو وسیلہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے نا. اس دنیا میں کس چیز کا کریڈٹ آپ مانگتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو, عوام کے لیے کر رہے ہو, تو امید رکھو اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے گا. خان صاحب کے ساتھ اگر لوگ کرپٹ ہیں تو لوگ اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں. ہر ہلکے سے کہ خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب آپ کی منافقت ہے یار, کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ منافق لوگ ہیں. یہ نہیں کہتا کہ میں صرف خان صاحب کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ بھی ایسی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ شاید میں نون لیگ یا پیپل پارٹی کو یا مولانا فضل صاحب کو, شہباز شریف کو سپورٹ کرتا ہوں, سارے منافق ہیں. عمران خان تو ان سے بھی اوپر چلا گیا منافقت کے لیول سے. تو خان صاحب مانے نا کہ میرے ساتھ کرپٹ لوگ ہیں, وہ تو کہتے ہیں جی میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ تو ضمیر کی آواز کے پر آئے ہیں, مجھے چھوڑ کے جو جا رہے ہیں وہ غدار ہیں, ان کے خلاف جہاد کرو. یار یہ کس طرح کی لوگوں کی جو ہے, یہ اس قدر گمراہ کرنے والا آدمی میں نے اپنی پوری زندگی میں, میری 50+ میری عمر ہے, میں نے دنیا میں کبھی اتنا منافق لیڈر نہیں دیکھا جو اسلام کے نام پہ الران لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جی ناظرین, یہ PTI کے جو لوگ ہیں ان کا یہ المیہ ہے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اور بغیر سوچے سمجھے ہوئے اس قدر جو ہے وہ خان صاحب کا دفاع کرنے کے اوپر مجبور ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ. اور جب بھی ان سے میں بات کرتا ہوں تو بات بیچ میں ادھوری چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کم از کم اپنے خیالات کو ریویو کریں, آپ دیکھیں کہ ہماری کیا سوچ ہے خان صاحب کے بارے میں. خان صاحب نے اچھے کام بھی کیے ہیں, یہ نہیں ہے کہ سارے کام برے کیے ہیں,
لیکن اچھے کام کو اچھا کہنا چاہیے, برے کام کو برا کہنا چاہیے. خان صاحب نے جو اس وقت جو صورتحال بنائی ہوئی ہے وہ نہایت ہی ابتری کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں عوام کو لڑانے کے لیے. انہوں نے جو ایک ایٹماسفیئر جو کریٹ کر دی ہوئی ہے, یہ بڑا افسوسناک مقام ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, خاص طور پہ جو ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لیتے ہیں, اگر آپ نے اچھی طرح تیاری کی ہوئی ہے ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے تو تب آپ شریک ہوا کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ جی میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا, میں ادھر ہی جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اس طرح سے اچانک غائب ہو جانا اور کال جو ہے وہ منقطع کر دینا یا ڈسکنیکٹ کر دینا یا آگے سے رسپانس نہ دینا, اور کئی دن تک کئی گھنٹوں تک رسپانس نہ دینا, کیونکہ یہ ہمارا جو کنورسیشن ہوتی ہے یہ واٹس ایپ کے اوپر ہوتی ہے, اس میں تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے اور بعد میں پھر ہم اس کو ویڈیو شیپ میں اپلوڈ کرتے ہیں, ویڈیو بنا کے اس کی. تو آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.